بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات ہے: اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ موت کے بعد کی تفصیلات گزشتہ کل سے شروع ہوئی ہیں، اور اس پر ایمان کی تفصیلات کا بیان آپ حضرات سن رہے ہیں۔ گزشتہ کل آخر میں جو بات عرض کی تھی، اس میں پل صراط پر سے گزرنے سے پہلے نور تقسیم ہوگا، روشنی تقسیم ہوگی۔ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان کے اپنے اپنے اعمال کے بقدر نور ملے گا، جس کی روشنی میں پل صراط پر سے گزریں گے۔ یہ نور اللہ کی طرف سے جنت کا راستہ بتانے والا ہوگا۔ کسی کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا، کسی کا نور کھجور کے درخت کے برابر ہوگا۔ سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جو صرف انگوٹھے پر ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہوگا، کبھی بجھ جائے گا اور کبھی روشن ہوگا۔ گزشتہ کل آخر میں یہ والی بات پڑھی تھی، بس مجھے اس میں قرآن پاک کی 2 آیتیں پیش کرنی ہیں۔ ایک سورہ حدید کے دوسرے رکوع کی غالباً دوسری آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں: یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ آپ کل قیامت کے دن ایمان والے مردوں کو دیکھیں گے اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ نور دوڑتا ہوا ہوگا، آگے آگے ہوگا، ان کے سامنے ہوگا، ان کے دائیں طرف ہوگا، اور ان ایمان والوں کو کہا جائے گا: بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کس بات کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، باغات کی ہے اور اس میں نہریں ہوں گی اور ہمیشہ تم رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جنت کا داخلہ، اللہ کی رضا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک آیت سورہ تحریم 28واں پارہ، سورہ تحریم کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کریں گے اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا جو نور ہوگا یہ سامنے سامنے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا، اور یہ کہیں گے: ربنا اتمم لنا نورنا، چونکہ ڈر ہوگا اور کہیں یہ نور چھن نہ جائے، جیسے منافقین سے چھن جائے گا۔ سورہ حدید کے اندر یہ جو آگے کی آیتیں ہیں یہ بہت عجیب ہیں کہ ایمان منافقین مرد اور عورت، یہ جو ایمان والے تو چل پڑیں گے، تو یہ پیچھے سے منافقین ان کو آواز دیں گے کہ ادھر آؤ، تمہاری روشنی سے ہم بھی تھوڑا بہت کچھ لے لیں۔ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ یہاں روشنی نہیں ملتی، روشنی تو دنیا میں تھی اور یہاں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ تو وہ کہنے لگے: ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ دنیا میں اٹھتے بیٹھتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے؟ کہا: ہاں، بدن کے اعتبار سے تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تمہارے دل کا یقین خراب تھا۔ تو
تمہیں غلط قسم کی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. وہ کہیں گے الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ. کہ تم تو بدن کے اعتبار سے ہمارے ساتھ تھے لیکن تمہیں مختلف قسم کے فتنوں نے گھیر رکھا تھا. غلط قسم کی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تم ایمان والوں کے بارے میں خطرات کے منتظر رہتے تھے اور آسمانی باتوں میں تمہیں شک تھا. ورتبتم کا ترجمہ. اور شیطان مردود نے، دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اور اگر آج تم کہو کہ ہم کچھ خرچہ پانی دے کر کے جان چھڑا دیں گے، فرمایا خرچہ پانی یہاں نہیں چلتا. لا یؤخذ منکم فدیۃ. خرچہ پانی نہیں ہے، فدیہ مدیہ یہاں نہیں ہے. یا تو کھری کھری باتیں ہیں ساری. یہ 27ویں پارے سورہ حدید کی آیات ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے پڑھی وہ 28ویں پارے کی، جس میں اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کی تکمیل کر دیں، ہماری بخشش کر دیں. تو یہ گزشتہ کل میرے دل میں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ دو آیتیں پیش کروں. آگے قیامت کے دن سب کو نامہ اعمال دیے جائیں گے. ایمان والوں کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. قرآن پاک میں ہے کہ اس کا ذکر، یہ 15ویں پارے میں بھی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. 15واں پارہ. اسی طرح 29واں پارہ سورہ الحاقہ میں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ. جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کہے بھائیوں آ جاؤ، یہ مجھے مل گیا اعمال نامہ، خوشی خوشی دکھاتا پھرے گا. اور جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا تو وہ موت کو پکارے گا، ہائے میں مر گیا، تباہ ہو گیا میں. ایمان والوں کو سامنے سے دیا جائے گا اور کافروں کو پیچھے سے دیا جائے گا. پیچھے سے کی دو تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ ان کا ہاتھ ہی پیچھے چلا جائے گا. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ پیٹ میں سوراخ ہوگا، یہ ہاتھ پیٹ سے پیچھے کی طرف جائے گا. اس کی دو تشریح ہیں احادیث آیت میں وراء ظہرہ کا لفظ ہے، پیچھے سے یہ ہاتھ پیچھے چلا جائے گا. اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ آدمی گیا، ختم ہو گیا. یہ تو یہ نامہ اعمال کی تقسیم قرآن پاک کی آیت میں اور احادیث میں موجود ہے. نیکیاں اور برائیاں ترازو میں تولی جائیں گی. ترازو کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے. ترازو کی دنیا کے اندر بھی ترازو الگ الگ ہیں. خون کے ناپنے کے ترازو الگ ہیں، کتنا اس کے اندر شوگر کتنا ہے، اور اس کے اندر جناب گردے کے ٹیسٹ میں الگ چیزیں آتی ہیں، اور جناب جگر کا ٹیسٹ الگ ہے، اور دماغ کا الگ ہے، اور دل کا الگ ہے، اور چکناہٹ کا الگ ہے. یہ بھی سارے ترازو ہیں جو دنیا کے اندر تولے جاتے ہیں. سونے کا الگ ترازو ہے. آپ دیکھتے ہیں سونا جو ہے وہ دودھ کا الگ ترازو ہے اور چاول کا الگ ترازو ہے. تو یہ ترازو کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے. اتنا تو ایمان لانا سب کے ذمہ ضروری ہے کہ ہمارے رب قرآن پاک میں 8واں پارہ سورہ اعراف کا پہلا رکوع، اس میں بالکل کھری بات سیدھی بالکل کیا والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولا جانا کل قیامت کے دن سچ ہے. بس یہ تو ماننا پڑے گا. اور اس کی صورت کیا ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے. احادیث میں اس کی مختلف صورتیں. آدمی کو تولا جائے گا، کہیں ہے جی وہ صفحات تولے جائیں گے، کہیں کیا ذکر ہے کہیں کیا ذکر ہے، وہاں جا کر کے اس کا اندازہ ہوگا. اتنا ماننا فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ آیات کا انکار لازم نہ آئے. اور آدمی کہتے بھی ہمیں تولنے کو نہیں مانتا. کیسے نہیں مانو گے؟ تمہارا اچھا بھی مانے گا. قرآن میں اس کا ذکر ہے والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولا جانا سچ ہے. جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا. آپ القارعہ میں پڑھتے ہیں فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ مزے کی زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینہ، خفت ہلکا ہونا،
جس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی نیکیوں کا پلہ بھاری نہیں ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ گرم گرم آگ ہے۔ تو یہ اعمال کا تولے جانے کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھی، 17ویں پارے میں بھی ہے، 8ویں میں بھی ہے، اعمال تولے جائیں گے، اور 18ویں پارے میں بھی ہے، اعمال تولے جائیں گے اور اعمال ترازو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل نہیں تولا جائے گا۔ بھئی کیوں نہیں تولا جائے گا؟ کہ ان کے پاس خالص کفر ہوگا، خالص کافر جو ہوں گے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں سورہ کہف میں، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے کوئی وزن کا انتظام نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کفر ہی کفر ہے۔ تو اعمال کا تولا جانا، جن کے پاس نیکیاں اور برائیاں ہوں گی ان کے اعمال کو تولا جائے گا، جسے میں نے آیات میں آپ کے سامنے پڑھی۔ تو جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جس کے دونوں پلے برابر ہوں گے وہ کچھ دنوں تک اعراف میں ہوں گا۔ اعراف کیا ہے؟ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے، وہاں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں کے حساب میں آسانی ہوگی، کافروں کے حساب میں تنگی اور رسوائی ہوگی۔ ہاں، قرآن پاک کے اندر عسیر کا لفظ ہے، عین، عسر، تنگی کو کہتے ہیں، سختی کو کہتے ہیں۔ ہاں، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مانگا کرو اللہ پاک سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے، میرا حساب کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ اور جس کے اعمال کا پلہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کے معاملات سارے آسان ہو جائیں گے۔ اور دکھایا، سب چیزیں دکھائی جائیں گی، ایک ذرے کے برابر بھی، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی نیکی ہے، یہ بھی دکھائی جائے گی، نیکی بھی دکھائی جائے گی اور گناہ بھی دکھایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک رتی کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا دیکھے گا، وہ نتیجہ نظر آ جائے گا۔ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برا عمل کیا ہوگا دیکھے گا۔ اس لیے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ جزا اور سزا کی وہ ہے، جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے رب قرآن پاک میں سورہ قلم رات ہم نے پڑھی، دوسری سورت اس کی 28ویں پارے کی، اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ کوئی فیصلے کی بات ہے کہ ہم کسی کا کوئی حساب نہیں لیں گے، برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دونوں کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے۔ یہ ہمارے رب جگہ جگہ فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ کافر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، اور بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں وہ، اور ہم اس سے زیادہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن پہ ہمارا اتنا یقین ہے، اس آنکھوں کے مشاہدے پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا قرآن پہ یقین ہے۔ میری بات سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اب اس وقت یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ فانوس ہے، یہ بتی ہے، آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے، اس میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں شک نہیں ہے۔ ہم اتنی شدت کے ساتھ اس بات کو کہیں تاکہ ہمارے کسی صورت کے اندر ایک رتی برابر بھی وہ نہ ہو، اس کے اندر فرق نہ آئے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر جنت بالکل میرے سامنے آ جائے اور دوزخ بالکل میرے سامنے آ جائے تو جو یقین اور جو ایمان مجھے حاصل ہے اس میں فرق نہیں آئے گا۔ فرق کا مطلب انہیں ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا۔ فرمائے بن دیکھے بھی مجھے ایسا ہی یقین حاصل ہے جیسے دیکھنے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، میرے دیکھنے کے بعد اس میں کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کی جو باتیں ہم اس شدت کے ساتھ اس پر یقین رکھیں اور ایسے ہی اس کو بیان بھی کریں۔ کہیں کوئی بات آ جائے نا، بالکل نہ گھبرائیں کہ اور کسی کی بات سے متاثر نہ ہوں۔ یہ جو ہمارے بچے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں، وجہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، ہمارے پاس وہ چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ یقین ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ عمل ناموں کا بیان ہے۔
مسلمان کے حساب میں آسانی ہوگی، کافروں کے حساب میں تنگی اور رسوائی ہوگی، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں قرآن پاک کی ہے۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی، یہ احادیث میں ہے۔ چرند پرند وحشی جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ جس سینگ والے جانور نے دنیا کے اندر بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا، اللہ پاک اس بے سینگ والے کو قیامت کے دن سینگ دے دیں گے کہ تو اپنا بدلہ لے لے۔ چرند پرند کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ۔ جب ان کو کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، اس وقت کافر بھی کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ یہ والی بات، یہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، آخری سپارہ اس کی پہلی سورت کا آخری سطر۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ کافر کہے گا ہائے بربادی، میں بھی کیا ہو جاتا؟ مٹی ہو جاتا۔ یہ باتیں قرآن کی ہیں۔ پل صراط پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں جانے کے لیے دوزخ پر ایک پل ہوگا جو کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، رات سے زیادہ کالا، آگ سے زیادہ گرم ہوگا۔ یہ باتیں اپنی طرف سے کوئی نہیں بتا سکتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں کوئی بتا سکتا ہے پل ہوگا اور وہ ایسے ہوگا؟ کوئی اپنی طرف سے مار سکتا ہے ایسے بھی کہہ دیا؟ نہیں، یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں کہ بھئی ایسا ہوگا۔ اس میں پھسلن ہوگی جس کی وجہ سے چلنا مشکل ہوگا، سب کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ اس پر سب سے پہلے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، آپ کے بعد آپ کی امت گزرے گی، پھر دوسرے لوگ گزریں گے۔ اس وقت انبیاء کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، سب نبیوں کی ایک ہی بات ہوگی، کیا؟ یا رب سلم سلم۔ کیا بات ہوگی بھائی؟ یا ربی سلم سلم، اے اللہ سلامتی دے دے، سلامتی دے دے، عافیت کے ساتھ ہمیں گزروا دے۔ جہنم پر میں پل صراط کے دونوں جانب سادان جھاڑی کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، ٹیڑھے ٹیڑھے ٹکڑے ہوں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو تندور میں روٹیاں پکتی ہیں اس میں دو قسم کے سیخ ہوتے ہیں، ایک آگے سے چپٹا ہوتا ہے جس سے روٹی کو یوں اندر سے کر کے روٹی کو تندور سے الگ کرتے ہیں، اور ایک آگے سے یوں ٹیڑھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے روٹی کو پکڑ کے اسے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ جو کانٹے ہوں گے یہ آگے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں، سادان جگہ کا نام ہے۔ ان کے عام کانٹے، ہمارے ہاں کانٹے سیدھے سیدھے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا ہم نے ببول کے کانٹے سیدھے ہوتے ہیں، لیکن سادان جھاڑی کے کانٹے وہ آگے اس سیخ کی طرح ایسے ٹیڑھے کانٹے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ کے حکم سے وہ کانٹے پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے، بعض کا گوشت چھیل ڈالیں گے، لیکن جہنم میں گرائے جانے سے بچا لیں گے۔ مومن سب گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض تیز اونٹ کی طرح، بعض پیدل تیز چلنے والوں کی طرح، بعض آہستہ آہستہ چلیں گے، بعض سرین پر گھسٹتے ہوئے چلیں گے، کوئی چونٹی کی چال چلے گا۔ کافر اور منافق کٹ کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پل سے گزروا دے۔ پل کا ذکر کہاں ہے؟ آپ کہیں گے قرآن میں، یہ تو حدیث کی باتیں ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا اشارہ ہے، 16واں پارہ سورہ مریم کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جو اس دوزخ کے اوپر سے گزرے گا نہیں، یہ والی بات تمہارے رب نے طے کر لی ہے، لازماً ایسا ہوگا۔
حتمن لازمن مقضی یا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر ثم ننجی الذین اتقوا، پھر میں پرہیزگاروں کو بچا لوں گا، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالم اس کے اندر اوندھے منہ وہ پڑے رہیں گے دوزخ کے اندر اور گزریں گے سارے۔ اور عجیب بات اور سنیے، جب یہ انبیاء گزریں گے پل صراط پر سے تو دوزخ اللہ پاک سے درخواست کرے گی کہ یا اللہ ان کو جلدی گزروا دیں، ان کے ایمان اور عمل کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، یہ جلدی سے گزر جائیں۔ گزرنا سب نے ہے، پل صراط یہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا پل ہے جس کا ذکر ابھی آپ سن رہے ہیں۔ دوزخ پر ایمان اور اس کی تفصیلات، ایک بات میں نے رات درس میں بھی کہی کہ بعض ایسے خطرناک قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دوزخ نہیں ہے اور جنت بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے رب قرآن پاک میں جنت کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت بنا دی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، فرماتے ہیں جنت تیار ہے، موجود ہے۔ اور اس کے لیے فرماتے ہیں دوزخ کے لیے جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو فرمایا اعدت للکافرین، یہ تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو جنت بھی بنی ہوئی ہے اور دوزخ بھی بنی ہوئی ہے۔ ہمارا آپ کے ایمان کی کیا صورت ہوگی اس پر، وہ ذرا قرآن کی آیتیں اور احادیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ دوزخ اللہ کا جیل خانہ ہے جس میں نافرمانوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بئس المصیر، بئس مثواکم، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا دوزخیوں کو آگ اوپر سے بھی گھیرے گی اور نیچے سے بھی گھیرے گی۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں آپ بیٹھے ہوئے ایک دھماکہ ہوا، سب نے سنا، اللہ نے سنانا تھا۔ یہ کیا دھماکہ ہوا؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر وہ دوزخ کے اوپر سر سے ڈالا گیا تھا، آج اس کے 70 سال پورے ہو گئے، آج وہ دوزخ کی تہہ میں پہنچا، یہ اس کا دھماکہ تھا۔ یہ سنایا باقاعدہ کہ بھئی یہ دھماکہ ہوا ہے، یہ احادیث میں ہے یہ بات۔ دوزخ کی دیواریں جو اسے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں وہ اتنی موٹی ہیں کہ ان میں صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ کیا کیفیت ہوگی اس کو ماننا پڑے گا۔ تفصیلات کس کیفیت کے ساتھ کیوں اندر گھسیں گے، اندر ہم نہیں گھس سکتے۔ آسمانی باتیں یہاں اس دنیا میں اس دل دماغ میں نہیں آتی، اس لیے اس پر یقین کرنا ہوگا۔ حقیقت حال اللہ جل جلالہ کو معلوم ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جس نے کہا، ہمارے نبی فرماتے ہیں صحیح احادیث میں یہ بات ہے، اس کی برکت سے جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے سائے کے نیچے ایک گھوڑا عربی نسل کا 100 سال تک دوڑے گا، اس جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات حق اور سچ ہے۔ مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ حضرت جی، وہ فرمایا کرتے تھے جب جنت کی کوئی بات سنو، جب دوزخ کی کوئی بات سنو تو فوراً اپنے دل پہ ایک چوٹ مارا کرو، کس بات کا؟ یا اللہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ کیا مارا کرو چوٹ؟ یا اللہ یہ حق ہے اور سچ ہے، تاکہ ادھر ادھر کا کوئی شک راستہ ہی نہ ڈھونڈے، تمہارے دل پہ کوئی ٹکر مارے آ کر کے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک سبحان اللہ سے درخت بنے گا اور یہ ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، لوگ اللہ کے رسول کی اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں۔ اور دیکھیں کسی چیز پر عمل نہ کرنا، حضرت شیخ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آدمی گناہ گار ہو جائے گا۔ بھی نماز نہیں پڑھتا گناہ گار ہے، روزہ نہیں رکھا گناہ گار ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کی کسی بات کا مذاق اڑایا اور اس کو آپ نے ایسا کہا اور آپ نے
جناب ایک قہقہہ لگایا، بس آپ سے ایمان رخصت ہو گیا. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی آپ سے طلاق شدہ ہو گئی. کسی بھی ادنا چیز کا مذاق نہیں اڑانا، کسی بھی معمولی سی چیز کا. جو چیز حضور پر نازل ہوئی ہے، یہ میں اتنی شدت سے یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر اس طرح کی چیزوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے بچے اڑاتے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے پاس سامنے بیٹھنے والے، میرے دسترخوان پہ کھانے والے، میرے پیسوں سے اسکول کالج میں جانے والے، وہ قرآن و حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں ان پہ خرچ کر رہا ہوں. میں اپنا خون پسینے کی کمائی جو ہے نا 50 ہزار روپے ان کی فیسیں بھرتا ہوں، اور ان کے سالانہ جو ہے نا لاکھوں روپے میں بھرتا ہوں، اور وہ قرآن و حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ خدا کے منکر بن رہے ہیں ان ماحولوں میں جا کر کے. اس لیے ہم نے یہ باتیں اتنی شدت کے ساتھ کہنی ہے تاکہ یہ ادھر ادھر کے شک شبے جو آ رہے ہیں یہ ان کو بالکل جو ہے وہ اپنے دل میں جگہ نہیں دے گی. اور ادھر ادھر کی جو آندھیاں اڑ رہی ہیں وہ ہمارے دل کے دروازوں کو جا کر کے وہ چھوئے نہیں. ہمارا دل، ہمارا عقیدہ وہ محفوظ رہے. تو یہ دوزخ کی تفصیلات آپ حضرات سن رہے ہیں. دوزخ کے 7 طبقے ہیں. کہاں ذکر ہے؟ 14واں پارہ اس کا 3 صفحہ، اور 14ویں پارے کے جو ہے وہ 3 رکوع کی آخری آیت، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. یہ 7 طبقے ہیں دوزخ کے. سب سے نیچے نیچے منافق ہوں گے. ہاں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5ویں پارے کا آخری صفحہ. سب سے نیچے نیچے منافق. اور اس کے بعد 6 طبقے میں وہ ہوں گے مشرک ہوں گے، ہندو ہوں گے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنے والے. ایسے ہی سب کی تقسیم ہے. جیسے دنیا میں قید خانے ہوتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ ویسے ہی رکھ دیتے ہیں، کسی کو بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، کسی کو جناب ڈنڈا بیڑی ڈالتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے. جو جس قسم کا سخت مجرم ہوتا ہے اس کو اسی طرح درجے کے کلاس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے. خیر، یہ فرما رہے ہیں ان 7 طبقوں میں کم و بیش مختلف قسم کا عذاب ہے. دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کی جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہے. دوزخ کو 1000 سال تک جلایا گیا، اس کی آگ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا گیا، اس کی آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا گیا، اس کی آگ کالی ہو گئی. اب دوزخ کالی ہے، اندھیری رات کی طرح تاریک ہے. اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے. دوپہر کو روزانہ دوزخ کو مزید گرم کیا جاتا ہے. یہ والی بات بخاری شریف، مسلم شریف میں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بالکل بیچ کا وقت ہے نا، بیچ کا، یہ زوال کا، تم لوگ نماز مت پڑھا کرو. کیوں نہیں پڑھے نماز؟ فرمایا اس وقت میں جو ہے وہ دوزخ کو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں فرشتے، مزید اس کی آگ کو تیز کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور یہ جو تم دیکھتے ہو جون جولائی کے اندر گرمیاں، ہمارے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ. یہ جو گرمی کی شدت ہے نا، یہ دوزخ سانس لے رہی ہوتی ہے، اور سانس کی وجہ سے یہ گرمائش آتی ہے. اس سانس کی کیا صورت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. اور یہ جو سخت سردی میں تم دیکھتے ہو، تم تو سمجھتے ہوئی برف پڑی ہے تو سردی ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں جو سخت سردی ہے نا، یہ دوزخ سردیوں میں، دوزخ میں ایک جگہ ہے وہاں ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، تو وہاں ٹھنڈا عذاب ہوگا. کہا کہ یہ وہ ٹھنڈک کا اثر ہے اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں نا. زلزلہ آ گیا جی، بھئی زلزلہ آ گیا، سائنسدان کہتے ہیں جی زمین پلیٹیں بدلتی ہے جبھی زلزلہ آیا. ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جہاں لوگ کھلم کھلا بے حیائی کرتے ہیں، اللہ آسمانوں میں غیرت آتی ہے، زمین کو کہتے ہیں ہلاؤ ذرا ان کو، تو ان کی بلڈنگیں گر جاتی ہیں. تو
हम ये नहीं कहते कि भाई प्लेटें नहीं बदलती, बदलती होंगी प्लेटें, लेकिन हम उसका सबब वो रूहानी बताएंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये है दोज़ख बहुत बड़ी जगह है, लेकिन अजाब के लिए दोज़खियों को तंग तंग जगहों में रखा जाएगा। जिस तरह दीवार में कील गाड़ी जाती है, इसी तरह दोज़खियों को दोज़ख में ठोंसा जाएगा। सब्र करने पर भी अजाब से रिहाई नहीं होगी। दोज़ख में आग का एक पहाड़ है, रात हमारे सूरह मुद्दस्सिर में आया, हाँ, सउरहिक़ुहु सऊदा, सौद के साथ। हाँ, ये आग, ये पहाड़ है। दोज़खी को 70 साल तक उस पर चढ़ाया जाएगा, फिर 70 साल तक ऊपर से गिराया जाएगा, और हमेशा उसके साथ ऐसे ही होगा। दोज़ख की आग दुनिया की आग के 70 हिस्सों में से एक है। 70 दफ़ा यानी 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 दुनिया की जो आग है ये उसका 70वां जुज़ है, और 69 यानी 69 ये इतना हिस्से जो है दोज़ख की आग ज़्यादा है। दोज़खियों को दोज़ख में भर कर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आग के इतने बड़े बड़े शोले होंगे जैसे सुतून होते हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, उसके आखिर में क्या है, इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फी अमदिम मुमद्ददा, ये आग के सुतून होंगे। दोज़खियों को आग रोज़ाना 70,000 मरतबा जलाएगी। हर मरतबा जलाने के बाद कहा जाएगा जैसे तुम सेहतमंद थे, सही सादे थे, वैसे ही हो जाओ। हर बार वो वैसे ही हो जाएंगे। दोज़खी को आग जलाएगी जिसकी वजह से उसका ऊपर का होंठ सुखड़ कर बीच सर तक पहुंच जाएगा, और नीचे का होंठ लटक तक, नाफ तक पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे इतना तो है नहीं बदन, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख का ये वाला बदन नहीं होगा 6 फुट का। दोज़खी के बैठने की जगह 30 मील के बराबर, 45 किलोमीटर, 30 मील के बराबर, वो इतना बड़ा उसका बदन होगा। एक उसका जो दाढ़ होगा, दांत, ये ओहद के पहाड़ के बराबर 3 मील बड़ा उसका दाढ़ होगा। वो बड़ा बदन होगा उसका, और उसके बदन पर खच्चर के बराबर सांप बिच्छू चल रहे होंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करें। काफिर इसमें जाएगा, मोमिन वो इस तरह के दोज़ख में नहीं जाएगा। ये काफिरों के लिए ये सारी दोज़ख है। दोज़खियों के सरों पर खोलते हुए पानी डाला जाएगा जो इनके पीठों में पहुंचकर उन तमाम चीज़ों को काट देगा जो इनके पेट के अंदर है। ये बात कहाँ है? ये बात 26वां पारा सूरह मोहम्मद उसके और दूसरे रुकू के अंदर हमारे रब ने ये वाली बात जो अभी आप सुन रहे हैं ये हमारे रब ने फरमाई है। खोलते हुए पानी में गुनाहगार के बाल पकड़कर गोता दिया जाएगा जिससे उसका तमाम गोश्त गल जाएगा और हड्डियों के ढांचे और 2 आंखों के सिवा कुछ नहीं रहेगा। दोज़ख में बड़ी लंबी गर्दनों वाले ऊंटों के बराबर सांप है। जब इनमें से कोई सांप एक बार डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक इसकी सख्ती और सोजिश को महसूस करेगा। दोज़ख में पालान से लदे हुए खच्चरों की तरह बिच्छू हैं। जब इनमें से कोई बिच्छू एक बार डसेगा तो 40 साल तक उसकी सख्ती महसूस करेगा। दोज़खियों पर ऐसे बिच्छू मुसल्लत किए जाएंगे जिसके नोकीले दांत लंबी लंबी खजूरों के बराबर होंगे। दोज़खियों का लिबास उस तांबे के होंगे जो सख्त गर्म आग जैसे होंगे। दोज़खियों को खोलते हुए चश्मे का पानी मिलेगा। ज़रिया कांटेदार दरख्त के अलावा खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, न ताकत देगा न भूख दूर करेगा। ज़रिया ये कांटेदार दरख्त है जो एलवे से कड़वा है, मुर्दा से ज़्यादा बदबूदार है, आग से ज़्यादा गर्म है। अगर जानवर इस दरख्त को खा ले तो मर जाए और इसको बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी भूख दूर नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इनके खाने के लिए पीप के अलावा कुछ नहीं होगा। एक जगह फरमाया ज़क़ूम का दरख्त इनको मिलेगा। ज़क़ूम खाने के बाद जहन्नमी खोलता हुआ पानी पिएगा जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। ये बात सूरह वाक़िया में है। फ़शारिबूना अलैहि मिनल हमीम फ़शारिबूना शुरबल हीम। हीम कहते हैं, हीम ऊंट को कहते हैं, प्यासा ऊंट।
جیسے پیاسا اونٹ ہوتا ہے ایسے ہی دوزخیوں کی پیاس ہوگی۔ قرآن پاک میں دوزخی کھولتے ہوئے پانی اور غساق کے علاوہ کسی ٹھنڈک اور پینے کی چیز کا مزہ تک نہیں چکھ سکیں گے، اور غساق کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا یہ سڑ جائے۔ آگے دوستو تھوڑی سی دو چار باتیں ہیں، وہ کل انشاءاللہ کل کے درس میں بتائیں گے، اور آخری بات جو ہوگی وہ انشاءاللہ وہ جنت پر ایمان کی تفصیل ہوگی۔ اللہ جل جلالہ دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کا چھوٹا عذاب بھی ہمیں بچا کے رکھے اللہ پاک، اور بڑے عذاب سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور ہمارے بچوں کے تمام ایمان والوں کے اللہ پاک ایمان اور یقین کی حفاظت فرمائے۔ دوزخ کا تھوڑا سا بیان باقی ہے، پھر انشاءاللہ کل جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی انشاءاللہ بیان تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے نمازی تھے یہاں پر بھائی یونس صاحب، اور بہت ہمارے دل عزیز ساتھی تھے، پھر یہ قریب میں مسجد بن گئی، وہاں پر چلے گئے، وہیں تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے۔ ابھی بس کچھ دن پہلے تبلیغ میں گئے تھے، واپسی میں طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت بس زیادہ بیماری نہیں گزاری، بس تھوڑے دن بیمار ہوئے۔ گزشتہ کل 2 بجے دوپہر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کے لیے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، یونس بھائی نام ہے ان کا، ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور یونس بھائی کے لیے رمضان کی موت ویسے بھی بابرکت اور قبر کا عذاب نہیں ہوتا، تو اللہ پاک ان کے لیے آگے آسانیاں فرمائیں، اور ان کے بچوں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائیں۔ ایک دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آمین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے یونس بھائی کی روح تک پہنچا دیجئے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اور اے اللہ ان کی قبر میں جنت کا ریشم کا بستر بچھا دیجئے، اور ان کو ریشم کا لباس پہنا دیجئے، اور ان کے لیے جنت کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دیجئے۔ اے اللہ ان کے بیٹوں کو، گھر والوں کو، سب بچوں پوتوں نواسوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، حساب کتاب کا جو بیان چل رہا ہے، اے اللہ اس بیان سے اللہ ہمارے یقین میں برکت اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ آسمانی باتوں پہ ہمیں کامل یقین عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ صحیح یقین، کامل یقین ہمیں نصیب فرما۔ آسمانی باتوں میں شک شبے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ موجود ہیں، آپ کے رسول سب سچے، فرشتے سب برحق ہیں، کتابیں سب سچی ہیں، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے۔ اے اللہ یہ صحیح ایمان مرتے دم تک ہمیں اس پر قیام اور ثبات نصیب فرما، اور اے اللہ اسی پر ہمیں موت عطا فرما، اور اسی صحیح یقین کے ساتھ اے اللہ ہمیں اپنے سامنے پیشی نصیب فرما۔ اے اللہ آج کا روزہ آسان فرما اور قبول فرما۔ آج ہماری مسجد میں ختم قرآن ہے، اللہ وہ ختم قرآن بھی آسان فرما، ختم قرآن کے سارے معمولات آسان فرما، اور جتنے ہماری مسجد کے معمولات ہیں سب اپنے فضل اور کرم سے آسان فرما، اور سب چیزیں اپنے دربار میں قبول فرما۔ ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، تمام ایمان والوں کی بخشش کا سبب بنا، ہر قسم کے گناہ سے
ظاہری اور باطنی سب گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس محفل کے شریک جتنے ہمارے بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، اس محلے کے ہیں، دوسرے محلوں کے ہیں، جہاں جہاں سے جو بھائی تشریف لاتے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، اور سب کا یہ بیٹھنا یا اللہ بخشش کا سبب بنا، اور اے اللہ ہم سب کو صحیح علم عطا فرما اور صحیح ذکر عطا فرما، اور اس علم اور ذکر کے ساتھ ساری دنیا میں آسمانی باتوں کے زندہ کرنے کا ہمیں سبب بنا، اور ہمیں اقوام عالم کی ہدایت کا سبب بنا، ہمارے ذریعے سے دین کو دنیا میں زندہ فرما، ہمیں گمراہی سے بچا، ہماری نسلوں کو گمراہی سے بچا، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ یونس بھائی کے بیٹے ذرا مصلی کے پاس آ جائیں۔